عزیزان ملت اسلامیہ، بات آ گئی کہہ کے گزر جاؤں گا، مگر جب رضا کی بات آئی ہے، امام اہل سنت کی بات آئی ہے، تو خدا کی قسم میں کیوں نہ میں اپنے رضا کا ذکر کروں۔ اس لیے اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، میں ایک طرف ابھی تقریر کر رہا تھا سنبل کی جانب، ایک بزرگ سے بیچ میں سے اٹھ کے کہتے ہیں کیا رضا کی بات کرتے ہو، غوث اعظم کی بات کرو، امام اعظم کی بات کرو۔ حضور سید فیضان میاں قبلہ رامپوری بھی تشریف فرماتے، سید شاہد میاں کے بیٹے فرزند اللہ اکبر حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ خدا کی قسم عشق میں ایسا اللہ اکبر ایسا لگا جیسے اس نے بھالا مار دیا۔ من کہا ابا بیٹھو ذرا میری بات سن لو۔ خدا کی قسم میں نہ کرتا رضا کا بیان، میں رضا کا ذکر نہ کرتا، ہاں اگر رضا نے اپنے والد نقی علی خان پہ لکھا ہوتا میں رضا کی بات نہ کرتا، اگر اپنے دادا رضا علی خان کے لیے لکھا ہوتا میں رضا کی بات نہ کرتا، اگر حجت الاسلام حامد رضا کے لیے لکھا ہوتا میں رضا کی بات نہ کرتا، مفتی اعظم کے لیے لکھا ہوتا، جب لکھا تو یہی لکھا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ احمد رضا دنیا کے کسی سیٹ کی تعریف کرنے نہیں آیا، کسی بادشاہ کی تعریف نہیں، یہ زبان جب بولے گی، ہاتھ جب حرکت کرے گا، ناموں سے مصطفیٰ پہ پہرا دیا جائے گا، ان کی عظمت پہ سلام پڑھا جائے گا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اور عشق بتاؤں عشق کتنا تھا، کتنا عشق تھا خدا کی قسم۔ مہرارہ مقدسہ پہنچے، اللہ اکبر، کبھی پیر میں جوتا نہ پہنا، لوگوں نے کہا وقت کے امام ہو، اللہ اکبر آپ اچھے عالم ہو، کیوں اتنا ادب کرتے ہو؟ کہتے میرے پیر و مرشد آل رسول کی دھرتی ہے، اب ذرا بتاؤ تو صحیح، جس نے خدا کی قسم مہرارہ کو اتنی عزت عطا کی ہو، اس اعلیٰ حضرت کا مقام اللہ اکبر بیان کیوں نہ کروں؟ اور جب وہ بریلی کا شیر حجت الاسلام اپنے بیٹے حامد کے ساتھ خدا کی قسم جب حج و زیارت کے لیے گیا تو مدینے کی گلیوں کو چوم چوم کے کہتے تھے، اس کو چوم چوم کے یہ کہہ رہے تھے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں یا رسول اللہ۔ مدینے میں یا رسول اللہ بریلی میں بیٹھ کے خواب میں تو بہت مرتبہ زیارت ہو چکی ہے، آقا احمد رضا سامنے سے دیکھنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ چہرہ انور کو سامنے سے دکھا دیجئے، آنکھوں میں آنسو ہے، خدا کی قسم گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، پیر میں کانٹا لگ گیا، تلوے میں اتنا بڑا کانٹا چبھ گیا، نکالا بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ کسی نے پوچھا ہوگا کیوں رو رہے ہو؟ اطباء کو بلایا جائے، مرہم لگایا جائے، تو میرا رضا کہتا ہے رو اس لیے نہیں رہا، پیر میں کانٹا لگ گیا۔ اعلیٰ حضرت کی زبان بولی، اے خارِ صحرائے مدینہ تجھے پیر سے مطلب کیا؟ آ میری جان آ، میرے دل میں ہے رستہ تیرا، تو نبی کے شہر کا کانٹا ہے، تیری جگہ پیر میں لگنے کی نہیں ہے، آ تو میرے جگر میں لگ جا، آ تو میرے دل میں لگ جا، آنکھوں کی پتلی میں لگ جا، اے خارِ صحرائے مدینہ تجھے پیر سے مطلب کیا؟ آ میری جان آ، میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ یہ مقام ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار کے روزے کی جالیوں کو پکڑ لیا، تصور کرو تصور، اللہ اکبر، بریلی کا ہمارا رضا کہاں پہنچا؟ سرکار کی بارگاہ میں، جس نے مہرارہ کے اندر مطلب یہ کہ اتنا ادب کیا ہو۔ خدا کی قسم میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں، سر ہے وہ سر، اللہ اکبر، مفتی اعظم فرماتے ہیں اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنمی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوق نے جانے نہ دیا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم نہ دادا رضا علی کا مطلب یہ کہ اللہ اکبر ہمسانی نظر آتا، نہ والد مولانا نقی علی خان جید عالم تھے۔ خدا کی قسم کس کی بات کرتے ہو؟ او نشیڑیوں، او گنجیڑیوں، او بازاروں پہ بکنے والے پھولوں اور چادروں سے پیسہ کمانے والوں، تمہاری دکانیں بند کر دی میرے رضا کے قلم نے۔ رضا نے اپنی تعریف نہ کی، کسی کے بادشاہ کی
تعریف نہ کی. رضا کا قلم جب جب اٹھا, خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ کبھی کہتے ہیں مالک کہوں کہ سرور کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ اکبر. عشق میں کہتے ہیں, کہتے آقا میں بریلی سے چل کے آیا ہوں تاکہ زیارت ہو جائے. آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں, آقا آپ کے رخ زیبا کو دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آپ سامنے سے دیدار کرائیے گا. گویا کہ جالیوں کو پکڑ کے احمد رضا رو رہے ہیں اور کہہ رہے اس گلی کا گدھا ہوئے جسم مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے آپ کو کتنا عجز و انکساری کے ساتھ پیش کر دیا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. جب اتنا کہا خدا کی قسم تربت رسول ہلی, سرکار سامنے تشریف لائے. پیشے نظر یہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. جب سامنے سرکار تشریف لائے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے مجھ سے رکا نہ گیا, سرکار کے چہرے کو دیکھ کے رکا نہ گیا. میں تو سجدہ کرنے چل دیا تو نبی نے اعلان کر دیا روکیے, سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں احمد رضا سامنے سے دیکھ لے اپنے حبیب کے جلووں کو, اپنے نبی کے جلووں کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن غوث الورا, فیضان غوث الورا, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی, سرزمین سیس گڑھ. نعرہ تکبیر. سر ہے وہ سر جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, دل ہے وہ دل جو تیری ہاں یاد سے معمور رہا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. او کتو کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ رضا فرماتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا. اللہ اکبر. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. میں علامہ خادم حسین رضوی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. آپ ویل چیئر پہ ہے, اللہ ان کی تربت پر ارب و خرب و رحمت نازل فرمائے. خدا کی قسم عشق مصطفیٰ بڑا رکھنے والے تھے دل کے اندر. اللہ اکبر. خادم حسین رضوی فرماتے مجھے اتنا پیار ہو گیا ان سے, اللہ نے مجھے بیٹے کی شکل میں تحفہ دیا, میں نے اپنے بیٹے کا نام خادم حسین رکھ دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. خادم حسین فرماتے ہیں اللہ اکبر تقریر کر رہے تھے, لاکھوں کا مجمع ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا انہیں مانا. سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. کہہ رہے تھے خادم حسین انہیں جانا انہیں مانا. عشق میں تقریر چل رہی تھی. اللہ اکبر. وہاں سے لے کے مدینے کے جتنے حجابات تھے ہٹ گئے, مدینہ قریب آ گیا, سرکار کی تربت قریب آ گئی. ویڈیو نکال کے دیکھ لو. خادم حسین رضوی کہتے ہیں انہیں جانا نہیں انہیں جانا, انہیں جانا انہیں جانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. یا رسول اللہ ابھی تو خادم حسین کہہ رہے تھے انہیں جانا, میرے نبی نے اعلان کر دیا. خادم میرا عشق میں تقریر کر رہا تھا, پردے ہٹا دیے گئے. اب خادم کسی اور کو نہیں میرے جلووں کا دیدار کر رہا ہے, عشق میں بول رہا ہے. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, اب مجھے میرے اسٹیج والوں سے اشارہ ملا کہ تھوڑے سی ذرا گفتگو اپنی ادھر کو لے جائے گا. حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دل کے اندر جب سکون چاہتا ہے, دل کے اندر جب تو ایک اہل کی کیفیت چاہتا ہے تاکہ میرے دل کے اندر سکون ہو جائے, میرے دل کو قلب میں میرے قلب کے اندر سکون پہنچ جائے. اللہ کا قرآن کہتا 13واں پارہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا قرآن پڑھو دلوں کو سکون ملے گا, اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون ملے گا. اللہ اکبر. نماز فجر میں آ, اٹھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدے کر, سورہ یاسین کی تلاوت کر. اللہ اکبر. جس طریقے سے ہاتھ پیر تمام کڈنی پھیپڑے گردے ان تمام اعضاء میں سب سے بہترین جو عضو ہے خدا کی قسم وہ دل ہے, اسی طریقے سے سورہ یاسین کو قرآن مقدس کا دل کہا گیا ہے. آج مسلمان کے چہروں پہ رونق نہیں ہے, آج مسلمان کے چہرے پہ نور نہیں. کیوں؟
10 دن ہو گئے کبھی تمہارے ہاتھ میں قرآن نہیں آتا، 15 دن ہو گئے راتوں میں گگن گٹ کے کھا کھا کے کبھی تو نے اللہ کو یاد نہ کیا، کبھی مصطفیٰ پہ سلام نہ پڑھا۔ اللہ اکبر، تیرے اسٹیٹس بتا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بنانے والے نے اسٹیٹس کس انداز میں بنایا اور یوں بنایا، اسٹیٹس حیثیت کو بتا دیتا ہے۔ خدا کی قسم ان نائب رسولوں کی حیثیت مصطفیٰ کے غلام کی ہے، ان کے اسٹیٹس جب دیکھو تو کبھی شعیب رضا کی نقابت ملے گی، کبھی احسانی کی تقریر ملے گی، مولانا اسیر الدین صاحب کی اللہ اکبر درس و تدریس ملے گی، مولانا توفیق صاحب استاد العلماء، خدا کی قسم ان کے جلوے دکھائی دیں گے، اللہ اکبر۔ اور جو بریلی کے بھڑووں پہ مر گیا، جو دنیاوی کلچروں پہ مر گیا، ان کے اسٹیٹس پہ ناچنے والی آوارہ کتیوں کے اسٹیٹس ملیں گے، کبھی گانا ملے گا۔ خدا کی قسم دل کے اندر سکون چاہتے ہو اور شیش گڑھ کے پیارے بھائیوں، خرافاتوں کو چھوڑو، ایک زبان ہو کر کہہ دو، انہیں جانا انہیں مانا، اب نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ 30 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، ان میرے بچوں کے نماز تک یاد نہیں ہے، ان کے نماز تک یاد نہیں۔ 10 سال کا، 20 سال کا، 30 سال کا نہ سورہ اخلاص یاد ہے، نہ الحمد شریف، مطلب یہ کہ یاد ہے ذرا سے جملے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر ولا الضالین، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تمہارے یاد نہیں۔ اللہ اکبر، دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر الی آخر، تمہارے ذرا سے جملے تک یاد نہیں۔ آج کل کا مسلمان اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے پسینے آ جاتے ہیں، سورہ الحمد شریف کے بعد میں خدا کی قسم اس کے قرآن کی کوئی سورت ملانے تک یاد نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جس باپ نے زمین چھوڑی، جس باپ نے کائنات کا سارا سامان تیرے لیے چھوڑ دیا، وہ باپ مر کے چلا گیا، اس مٹی کو اس باپ کو قبر پہ مٹی دینے کے جملے اس اولاد کے یاد تک نہیں ہے۔ اور یہ تو میرے علماء کا احسان ہے، کتنے مسلمان کے لڑکے ایسے ہیں ان سے نکاح تک نہیں پڑھا جاتا، 1 لاکھ اگر کیش نہ ملے، ہوٹل میں سمدھی سے لڑنے والا کبھی اپنے بیٹے سے یہ بھی کہتا، بیٹے 50 لوگوں کے سامنے نکاح پڑھنا ہے تجھے، جا عالم کے قدموں میں چلا جا۔ یہ ان علماء کا احسان ہے، 3 مرتبہ 7 مرتبہ تیرے بیٹے کے نکاح کو صحیح کرا کے پڑھا دیتے ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں کے یہ بچے نماز ان کے یاد نہیں، مٹی کے جملے ان کے یاد نہیں، نکاح کے کلمات ان کے یاد نہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، خدا کی قسم آج تیرے چہرے کی رونقیں چلی گئی، سورہ یاسین صبح میں اٹھ کے پڑھتا، اللہ تیرے چہرے پہ نور کی کیفیت عطا کر دیتا، تیرے سینے کے اندر اللہ قوت و طاقت عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر، ظہر کا وقت آتا پڑھتا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سورہ فتح پڑھتا، اللہ پروردگار عالم خدا کی قسم تیری موت سے پہلے تجھے حاجی بنا دیتا، اللہ تیرے کاروبار میں برکتیں عطا کر دیتا۔ عصر کے وقت اٹھ کے پڑھتا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، وہ 50,000 سال کا دن گرمی کا، اللہ اس دن تجھے قیامت کی گرمی سے بچا لیتا۔ مغرب کا وقت آتا پڑھتا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، اللہ تعالیٰ تیرے مرنے سے پہلے تجھے سیٹ بنا دے گا، تیری روزی میں برکتیں عطا کر دے گا۔ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اگر قرآن پڑھا لکھا نہ بھی ہے، سورہ ملک بول دے، خدا کی قسم سبحان اللہ، سورہ ملک بول، اللہ اکبر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرا مصطفیٰ اعلان کر رہا ہے، اللہ اکبر، ہم غلاموں کا آقا ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی اعلان کر رہے ہیں، تم سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھو، جب تمہارے خاندانی جب تمہیں سب دفن کر کے آ جائیں گے، کوئی تمہاری قبر میں اجالا نہیں کرے گا، کوئی تمہاری قبر میں بلب نہیں جلائے گا، اللہ کا قرآن تمہاری قبروں کو روشن کر دے گا۔ پڑھو تو صحیح، قرآن لاؤ تو صحیح۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے اقبال، اب بغیر مطلب کے تو یہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتے۔ کیا ہماری زندگی ہے،
یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں. پیدا کیا, چوچوں سے چگا دیا, بچے پالنے کا کام ان کا بھی ہے. اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے. ان علماء کے قدموں میں آؤ, ان علماء کے قدموں میں آؤ. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے. اللہ اکبر, یہ علماء بیٹھے ہیں, بڑی موجودگی کے ساتھ میں بولنا چاہتا ہوں. فرمایا ان من اشراط الساعہ ان يتدافع اہل المسجد لا يجدون اماما يصلي بهم. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا, اللہ اکبر, تم مسجدوں میں اماموں کو تلاش کرتے پھرو گے, کوئی ہمیں نماز ظہر پڑھا دے, کوئی ہمیں نماز عصر پڑھا دے, یہاں تک کہ ایک دن جب تم مر کے تمہارے قبر میں اللہ اکبر اتارنے سے پہلے, جب تمہارے جنازے کو لے کر اس قبرستان سے پہلے نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آئے گا, تم علماء کو تلاش کرتے پھرو گے. وہ مدرسوں کو برا کہنے والوں, اور علماء کو برا کہنے والوں, اور طلباء کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں, خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, میں آپ سے کہتا ہوں ان علماء کی قدر کر لو. جس دن اللہ نے علماء اٹھا لیے, اللہ اکبر, اس دن تمہارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا, اس دن تمہاری نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا. یہ علماء ہے, علامہ توفیق صاحب, مولانا ناصر الدین صاحب, یہ اسٹیج بیٹا ہے میرا تمام علماء کا. خدا کی قسم ان کے طلبوں کے قریب آ جاؤ. اللہ اکبر. ہارون رشید اللہ اکبر گزر رہے تھے, بادشاہ تھے, اپنے بیٹے کے تھپڑ مارا. امام نسائی کو وضو کرا رہے تھے, اللہ اکبر, ایک ہاتھ سے بیٹا پانی ڈال رہا تھا, ایک ہاتھ سے امام نسائی پیر کو دھو رہے تھے. تھپڑ مار کے کہا ابا تم نے مجھے مارا کیوں دیا, میں تو وضو کرا رہا تھا. کہ تجھے معلوم نہیں ہے یہ امام نسائی ہے, کتنوں کو انہوں نے ولی بنا دیا, کتنوں کو جید عالم بنا دیا. اب ایک ہاتھ سے پانی ڈال, ایک ہاتھ سے حضرت کے اعضا کو دھوتے چلا جا. یہ اساتذہ وہ ہے جو اللہ کی معرفت یاد کرا دیتے ہیں, جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دیتے ہیں. ہم تو مدرسوں سے دور ہیں. اپنی شادی 50 لاکھ کی کریں گے, رمضان میں اگر کوئی 50,000 کا یا 2 لاکھ کی جس پہ زکوٰۃ نکل رہی, مر رہا رو رہا ہے, کیسے دوں؟ غریب تھا تو رو رہا, اللہ امیر کر دے, اللہ نے امیر کر دیا تو رو رہا ہے, زکوٰۃ کیسے نکالوں؟ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, بات یہ چل رہی تھی, اسلام بڑی محنتوں سے آیا ہے, بڑی محنت و مشقت کے ساتھ میں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے, خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, بزرگوں کی ہسٹری پڑھو, ان کی زبان حیات پڑھو, انہیں وقت پہ کھانے بھی نہ ملے, اللہ اکبر, اللہ کا شکر ادا کیا, جنگلوں کو نکل گئے, پیڑوں کی چھال کھائی, اللہ کا شکر ادا کیا, علم کو حاصل کیا. خدا کی قسم بڑی تکلیفوں کا سامنا اٹھانا پڑا. اللہ اکبر. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں, اللہ اکبر, میں نے خباب سے پوچھا تھا, خباب یہ بتاؤ تمہاری پیٹھ پہ یہ داغ کیسا ہے؟ اپنے علماء کی توجہ چاہوں گا, کہ یہ بتاؤ تمہاری پیٹھ پہ داغ کیسا ہے؟ جب آپ کو خلافت سے نوازا گیا, آپ امیر المؤمنین جب کہلائے گئے, حضرت خباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہ امیر المؤمنین رہنے دیجیے, اس کے بارے میں نہ پوچھیے گا. فرمایا بتائیے گا. اصرار کیا تو بتلانا پڑا, کہ حضور میں اس وقت ایمان لے کے آیا تھا, حضور اس وقت ایمان لے کے آیا. اللہ اکبر. جب چند لوگ ایمان لائے تھے, اللہ اکبر, جب پتہ لگا خباب نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا, آگ کو دہکایا گیا, وہ گرم گرم ریت پر, اللہ گرم گرم آگ پر ایک شعلے کی طریقے سے آگ کو دہکا دیا گیا, میرا جبہ اتارا گیا, میرے سارے کپڑے اتار دیے گئے. اللہ اکبر. وہ مدرسوں سے دور جانے والوں, وہ اسلام سے دور جانے والوں, خدا کی قسم یہ ٹوپی مصطفیٰ کے نواسے حسین کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. ان کے مقدس صحابہ کے صدقے کی خیرات ہمیں مل گئی, آج ہم خوش ہو رہے. حضرت خباب کہتے ہیں میرے جبے کو اتار دیا گیا, ان کوئلوں پہ جب مجھے لٹا